شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سیدہ رمشا امام شیئر کر رہی ہے انڈیا سے۔ رمشا کہتی ہیں، میں انڈیا موتی ہاری کی رہنے والی ہوں، اور آج آپ کے ساتھ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا نیم نفیس ہے۔ اس کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے کرکٹ کی پریکٹس کے لیے ان لوگوں نے شہر سے باہر جانا تھا۔ وہ لوگ آندھرا پردیش گئے۔ وہاں پر ان لوگوں کا جو اسٹے تھا وہ وہاں پر 1.5 ماہ کا اسٹے تھا ان لوگوں کا۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے ایک ہوٹل بک کروایا۔ وہ جو ہوٹل تھا وہ 5th فلور پر اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہوئی تھی، یعنی 5 فلور تھے اس ہوٹل کے۔ وہاں پر ان لوگوں نے اسٹے کرنا تھا۔ ابھی پہلی رات ہی تھی تو میرا جو اسٹوڈنٹ تھا اس سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات 12-1 بجے کا ٹائم ہوگا۔ وہ کچھ تھا بھی تنہائی پسند، اکیلے ٹائم گزارنا اسے اچھا لگتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھ گئے ہوئے اس کے جو کلیگز تھے، فرینڈس تھے، جو ٹیم کے ممبرس تھے، وہ سب سو رہے تھے، تو وہ اٹھا اور اٹھ کر اپنے روم سے باہر ٹیرس پر آ گیا۔ وہاں پر ایک جھولا رکھا ہوا تھا۔ وہ اس جھولے کے اوپر بیٹھ کر اپنا موبائل یوز کرنے لگ گیا۔ تقریباً جیسے 1-2 گھنٹے گزرے، 2:30 بجے کا ٹائم ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے، اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے بالکل اس کے قریب کوئی ہے۔ جب اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ سامنے والے جھولے کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے، اور اس کا جو چہرہ تھا، ایک سائڈ پر بال تھے اور ایک سائڈ سے جو اس کا چہرہ تھا وہ اسے اپنا چہرہ بھی دکھا رہی تھی اور اس کی طرف دیکھ بھی رہی تھی۔ نفیس نے جب دیکھا ٹائم تو رات 2:30 بج رہے ہیں، تو یہ لڑکی کون ہے اور یہ ایک دم کہاں سے آئی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، صرف آہٹ محسوس ہوئی اور وہاں پر میں نے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس نے سوچا کہ میں اٹھ کر پوچھتا ہوں کہ یہ لڑکی کون ہے اور اتنی رات کو یہ باہر کیا کر رہی ہے۔ جیسے وہ اٹھا اس کے قریب جانے لگا تو وہ لڑکی کھڑی ہو گئی۔ جب وہ لڑکی کھڑی ہوئی، اس سے پہلے وہ اس سے کوئی بات کرتا، وہ ٹیرس کی دیوار کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس کو باقاعدہ آواز بھی دی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو۔ اس کی آواز دیتے ساتھ ہی اس لڑکی نے ٹیرس سے چھلانگ لگا دی۔ نفیس بہت زیادہ ڈر گیا اور بھاگتا ہوا نیچے گیا کہ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جیسے وہ نیچے بھاگ کر گیا، جس جگہ پر اس نے چھلانگ لگائی تھی، جہاں وہ گری تھی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کسی لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا، فوراً سے بھاگتا ہوا اپنے روم میں آیا۔ وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ صبح اس نے یہ بات اپنے سارے ٹیم ممبرس کے ساتھ بھی شیئر کی، ریسیپشن پر بھی شیئر کی، تو ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اس ہوٹل کا جو ٹیرس ہے وہ آج سیب زدہ ہے۔ وہاں پر آدھی رات کو اسی طرح سے کوئی لڑکی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی وہ اوپر ٹیرس کی طرف نہیں گیا، اسپیشلی رات کے ٹائم۔ جتنی دیر ان لوگوں کا وہاں پر سٹے تھا، بس وہ اپنے روم تک ہی رہتا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو رمشا نے شیئر کی انڈیا سے۔ بہت شکریہ رمشا آپ کا۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ کراچی سے کچھ دور واقع ایک جگہ ہے جس کا نیم سجاول ہے، وہاں کے ایک ریسٹورنٹ کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آسیب زدہ ہے۔ اس ریسٹورنٹ کی وجہ سے سراؤنڈنگ میں جتنا بھی علاقہ ہے، جتنی بھی آبادی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ وہ ریسٹورنٹ کسی دور میں بہت زیادہ فیمس تھا۔ وہاں پر بہت سے لوگ دور دور سے آتے تھے اور سٹے کرتے تھے، کیونکہ وہ ریسٹورنٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ لیکن وہاں پر اندیکھی مخلوق نے اپنا بسیرا کر لیا، اور اس اندیکھی مخلوق کے خوف سے لوگ وہاں پر آنا جانا چھوڑ گئے۔ جب وہ جگہ بالکل ویران ہو گئی تو اس ریسٹورنٹ کا جو آنر تھا، اس نے وہاں پر ایک واچ مین کو رکھا جو اس کی
کیئر بھی کرتا تھا، اس جگہ کا خیال بھی رکھتا تھا کہ اسے پتہ چل سکے کہ آخر یہاں پر ایسے کون سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے یہاں پر آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ تو کچھ ہی دن کے بعد وہ جو واچ مین تھا اس کی وہاں پر خوف کے مارے ڈیتھ ہو گئی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اس کی جو موت ہے وہ خوف کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے کوئی اتنی بھیانک کسی مخلوق کو یا چیز کو دیکھا ہے کہ اس کا دل ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں میں اور خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ ریسٹورنٹ بالکل ہی ویران اور سنسان ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب بھی شام کا ٹائم ہوتا ہے، رات کے ٹائم وہاں سے ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور باقاعدہ دلہن کے لباس میں کوئی عورت وہاں پر چلتی پھرتی ہے جو کہ جس کا وہاں پر بسیرا ہے اور وہ ایک چڑیل ہے۔ اس کے خوف سے سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے بھی اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ جو ریالٹی شو ہے وہ کیا ہے، وہاں کی ٹیم نے بھی جا کر اس جگہ پر انویسٹیگیشن کی اور ان لوگوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ اس ریسٹورنٹ میں کسی اندیکھی مخلوق کا اس حد تک بسیرا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی انسان جا کر ایک رات بھی نہیں گزار سکتا۔ سجاول علاقے کا نام ہے جہاں پر وہ ہانٹڈ ریسٹورنٹ موجود ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان اسر نے شیئر کی UAE سے۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا، اسی طرح سے سٹوریز شیئر کرتے رہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ 2 بہن بھائیوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2010 کی بات ہے۔ وہ دونوں بہن بھائی جو تھے ان کا تعلق کراچی سے تھا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں نے وہاں پر ایک یونی میں ایڈمیشن لیا۔ جب ہم لوگوں نے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کی اس کے بعد ہم دونوں بہن بھائیوں کی ایک ہی آفس میں ایک ہی جگہ پر جاب بھی ہو گئی۔ تو ہم لوگ اکٹھے ہی جاب پر جایا کرتے تھے اور اکٹھے ہی گھر واپس آیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا جو آفس تھا ہم لوگوں کے گھر سے بہت دور تھا، ہم لوگوں کو آنے جانے میں بہت دیر ہو جاتی تھی۔ تو ہم لوگوں کے فادر نے یہ کہا کہ تم لوگ وہیں پر جہاں پر تم لوگوں کی جاب ہے اسی کے قریب کسی جگہ پر کوئی فلیٹ لے لو۔ وہاں پر اس آبادی سے ہٹ کر جہاں پر ہم لوگوں کا آفس تھا ایک سائڈ پر کچھ فلیٹس تھے، وہاں پر اکثر وہ لوگ آ کر رکا کرتے تھے جو اس یونی میں پڑھتے تھے یا جو دور دراز علاقوں سے جاب کے سلسلے میں آتے تھے۔ بالکل ایک میڈیم لیول کا وہ ایریا تھا جہاں پر ہم لوگوں نے وہ ایک فلیٹ ہم لوگوں نے بھی لے لیا۔ دونوں بہن بھائیوں نے جاب پر جاتے تھے پھر واپس اسی جگہ پر آ کر رہ لیتے تھے، ویکنڈ پر گھر چلے جایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے فلیٹ میں اور بھی لوگ تھے، لائک وہاں پر اس بلڈنگ میں اور بھی لوگ تھے۔ ہم لوگوں کے فلیٹ کے ساتھ جو ایک فلیٹ تھا وہاں پر ایک خاتون رہتی تھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم دونوں بہن بھائی آفس سے واپس آئے تو ہم لوگ اپنے فلیٹ میں تھے تو وہ بھاگتی ہوئی آئی، 4 بجے کا ٹائم تھا۔ اس نے ہم لوگوں کا دروازہ نوک کیا اور آ کر یہ شکایت کرنے لگی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ میرے فلیٹ کا دروازہ زور زور سے پیٹ رہے تھے، کیا بات ہے؟ جس پر ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو اپنے فلیٹ سے باہر نکلے ہی نہیں اور نہ ہی ہمیں آپ سے کوئی کام تھا کہ ہم آپ کے فلیٹ پر آتے یا آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے، آپ کو کوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ تب تو وہ چلی گئی، لیکن اسی رات کی بات ہے وہ دوبارہ آئی اور آ کر شور مچانے لگ گئی اور یہ کہنے لگ گئی کہ دروازہ کھولیں۔ رات کا ٹائم تھا۔ جیسے ہم لوگوں نے دروازہ کھولا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے دروازے پر کوئی مخلوق نظر آئی ہے، اس کا بہت دراز قد تھا، کوئی شخص تھا اور وہ بہت زیادہ بھیانک انداز سے میرے فلیٹ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چھرا بھی تھا۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گئی۔ جب میں واش روم سے باہر آئی تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ لوگ میری ہیلپ کریں، میں اکیلی اپنے فلیٹ میں نہیں رہ سکتی۔ وہ رات تو ہم نے اس کو وہاں پر اپنے پاس روک لیا۔ نیکسٹ ڈے جب صبح ہم لوگ اپنے آفس سے آئے وہ پھر آ گئی اور آ کر یہ کہنے لگی، میرے بھائی سے یہ کہنے لگی کہ آپ اپنی سسٹر کو میرے فلیٹ پر بھیج دیں، میں بہت زیادہ یہاں پر اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ تو میں اس کے فلیٹ پر جا کر اس کے ساتھ رہنے لگی۔ جیسے میں وہاں پر گئی مجھے وہاں پر کچھ عجیب سا احساس ہونے لگ گیا، جیسے وہاں پر کوئی اندیکھی مخلوق تھی اور وہ بار بار میرے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب بھی میں اس کے فلیٹ میں اکیلی بیٹھی ہوتی تھی، تھک گئی تھی تو میں سونے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ میرا گلا کسی نے پکڑ لیا ہے اور کوئی مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے۔
میں بھاگتی ہوئی واپس آئی اور آ کر اپنے بھائی کو بتایا کہ بھائی جس عورت نے مجھے اپنے ساتھ بلایا تھا وہ تو فلیٹ سے غائب ہو چکی ہے، وہ وہاں پر نہیں ہے، لیکن اس کے فلیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے، وہاں پر کوئی اندیکھی مخلوق مجھے رہنے ہی نہیں دے رہی۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کہاں پر چلی گئی، آپ آ کر دیکھیں۔ بھائی نے جب وہاں پر جا کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پر باقاعدہ کسی کے ہونے کا احساس تھا۔ وہاں سے ہم لوگوں کو میری بہن کی تصویریں ملی، ان کے اوپر کالے جادو کے عملیات کے نقش بنے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی کون نہیں، وہ وہاں سے چلی گئی، کہاں گئی، کیوں میری بہن کے اوپر وہ یہ کالا جادو کرنا چاہ رہی تھی۔ ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے، نہ ہی ہماری اس سے کوئی دشمنی تھی۔ وہاں پر جو بلڈنگ کے آنر تھے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس پرسرار عورت کو یہ روم دیا ہی نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ اس روم میں کب آئی اور کیسے آئی۔ اور وہاں پر جب میری بہن کی تصویریں ہم نے اٹھائی، اس کے جیسے نارمل ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ویسے اس کی پکس بنائی ہوئی تھیں اور ان کے اوپر عجیب و غریب عملیات کیے ہوئے تھے، شاید وہ ہمیں کوئی جانی نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ پھر ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس فلیٹ کو چھوڑ دیں گے۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، کوئی انسان بھی تھی یا نہیں جس نے اس طرح سے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی ہم لوگ وہیں پر تھے تو اسی پاس والے فلیٹ سے جہاں پر یہ سارا وقوع ہوا وہاں سے ہم لوگوں کو ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی تھی رات کے ٹائم۔ باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی ہے۔ کبھی اس روم کی لائٹ جل جاتی تھی، کبھی اس کے دروازے کو کوئی کھولتا بند کرتا تھا۔ یہی نہیں، ہم لوگوں کے فلیٹ کے اوپر بھی رات کے ٹائم بار بار دستک ہوتی تھی۔ کبھی کسی عورت کی آواز سنائی دیتی تھی تو کبھی کسی مرد کی، لیکن جب دروازہ کھول کر دیکھتے تھے تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسی فلیٹ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر ہم لوگ حد سے زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ بالآخر ہم لوگوں نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا اور دوبارہ سے ہم لوگ اسی روٹین پر آ گئے کہ ہم لوگ اپنے گھر ہی واپس جایا کرتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سہیل شیئر کر رہے ہیں۔ سہیل کہتے ہیں میں سرگودا کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2015 کی بات ہے۔ ایک دفعہ میں کالج سے آیا تو میں نے اپنے ایک دوست سے ملنے جانا تھا۔ دوست سے میں نے بات کی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں واٹر سپلائی میں ہوں تو وہاں پر آ جاؤ تو میں تم سے مل لیتا ہوں۔ وہ کوئی کام کر رہا تھا، کاریگر تھا، وہ الیکٹریشین تھا، تو وہ وہاں پر کسی گھر میں کام کر رہا تھا اور مجھے اس سے بہت ضروری کام تھا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ جیسے میں واٹر سپلائی میں اندر گیا، وہ جگہ کافی زیادہ پرانی ہے، وہاں پر بہت زیادہ تالاب ہے، بہت زیادہ درخت ہیں، وہاں پر اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے، گھر کافی آگے جا کر ہے۔ میں نے اسے کال کی، اس نے مجھے یہ کہا کہ تم ادھر ہی رکو روڈ پر، بس میں 10-15 منٹ میں آ رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں اب کہاں گھر ڈھونڈتا پھروں گا، وہ آ جاتا ہے تو ہم لوگ مل کر چلے جائیں گے یہاں سے۔ وہاں پر میں ایک تالاب کے کنارے بیٹھ گیا، اس میں پانی بھی تھا۔ میں موبائل یوز کر رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے، یہ عصر کے بعد کا ٹائم تھا۔ اس ٹائم اس جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اکثر لوگ وہاں پر کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، بچے بھی بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس دن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں وہاں پر بیٹھ گیا کہ ابھی وہ آتا ہی ہوگا۔ ابھی 5 منٹ گزرے تو ایک دم سے میرے کان کے اوپر کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا۔ مجھے لگا میرا دوست ہے، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بہت زور سے میرے کان پر کسی نے تھپڑ مارا، لیکن تھپڑ مارنے والا مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ یہاں تک کہ میں نے ہاتھ کان کے اوپر ہی رکھا ہوا تھا اور میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ یہ کس نے شرارت کی ہے۔ نہ کسی کی چلنے کی آواز آئی، نہ کوئی میرے قریب آیا، لیکن میرے ساتھ یہ کام ہوا تھا۔ میں پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے دوست کو پھر کال کی، وہ آگے سے بار بار یوزر بزی کر رہا تھا۔ مجھے لگا شاید آ رہا ہوگا۔ میں پھر وہاں پر چلنے پھرنے لگ گیا۔ جیسے میں چل رہا تھا، میں ابھی اسی باؤنڈری وال پر تھا، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا میرے ہاتھ کے ساتھ کوئی بہت بھاری سا ہاتھ ٹکرایا ہے۔ اب یہ ایک دفعہ تھپڑ لگنا، دوسری دفعہ ہاتھ کا ٹکرانا، وہاں پر کسی انسان کا وجود بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اکثر ہم لوگوں نے سنا ہے کہ واٹر سپلائی کا جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ حساس زدہ ہے، وہاں پر جنات ہیں، لیکن ہم لوگ کبھی اس طرح سے گئے نہیں تھے۔ اکثر باتیں سنتے تھے لڑکوں سے جو کرکٹ میچ کھیلنے جاتے تھے، ان کو وہاں پر ان کے ساتھ اکثر حادثات ایسے ہوئے تھے۔
میں نے سوچا کہ میں اپنا بائک پر جا کر باہر ہی بیٹھ جاتا ہوں، واٹر سپلائی کے باہر ہی میں نے ادھر ہی ایک روڈ پر بائک کھڑا کیا ہوا تھا، تو میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ میں تیزی سے واپس باہر کی طرف جانے لگا تو مجھے بیک سائڈ سے آواز آئی، میرا نام لے کر مجھے کسی نے بلایا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جس طرف درخت تھے وہاں پر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، وہ مجھے اشارہ کر کے بلا رہی تھی کہ میری بات سنو۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تب تو مجھے یہاں پر کوئی عورت نظر نہیں آئی، یہ عورت کون ہے اور یہ مجھے کیوں بلا رہی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے بلا رہی ہو؟ اس نے پھر مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ میں نے پیچھے اپنی بیک سائڈ پر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ بالکل میرے سامنے تھی، کچھ قدم ہی فاصلے پر تھی۔ میں اس کی طرف چلنے لگ گیا کہ میں سنتا ہوں یہ کیا کہتی ہے مجھے۔ جیسے میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ بالکل ایک درخت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے پوچھا جی کیا بات ہے؟ بہت ینگ بھی نہیں تھی، بہت ایجڈ بھی نہیں تھی۔ تو مجھے یہ کہتی ہے کہ میرے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، میری مدد کر دو، تمہارے پاس بائک ہے تو یہاں پاس آگے میرا گھر ہے، مجھے وہاں پر چھوڑ دو۔ مجھے نہیں پتا کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس بائک ہے یا وہ کون تھی، اس نے کب مجھے دیکھا، وہ کب آئی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہاں پر تو ابھی کوئی نہیں تھا، تو آپ یہاں پر کیسے آئی ہیں؟ اس نے یہ کہا کہ میں یہاں پاس ہی درخت پر کام کر رہی تھی، ہم یہ لکڑیاں کاٹتے ہیں، تو مجھے پاؤں پر چوٹ لگ گئی ہے، لکڑی لگ گئی، اس کے پاؤں اس نے چھپایا ہوا تھا، تو تم میری مدد کر دو۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میرا بائک باہر کھڑا ہے، میں لے کر آتا ہوں تو میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ ایک میرے دل میں بار بار یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ میں گیا، میں نے فوراً سے 5 منٹ لگے، میں بائک لے کر آ گیا، وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، بڑی مشکل کے ساتھ اٹھی۔ اس نے ایک فراک سا پہنا ہوا تھا جیسے پٹھانیوں کا لباس ہوتا ہے، اور کافی زیادہ سانولا سا اس کا کلر تھا۔ کوئی مجھے ایسی فیلنگز نہیں آئی کہ یہ کوئی انسان ہے بھی یا نہیں۔ میرے بائک پر بیٹھ گئی تو میں نے بائک چلایا۔ اب اس نے مجھے کہا کہ یہ بالکل آگے اندر کی طرف جو روڈ جا رہا ہے، جس طرف سے میرے دوست نے آنا تھا اس طرف جانا ہے۔ میں نے بائک چلایا، میرا بائک بہت زیادہ وزنی تھا، وہ باقاعدہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے شولڈر پر رکھا، بہت وزنی اس کا ہاتھ بھی تھا۔ تو میں اب چلتا ہوا جا رہا تھا، آگے سے اس طرف سے میں جا رہا تھا اور اسی روڈ سے میرا دوست آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کر کے روکا، میں نے اس سے کہا کہ 1 منٹ میں اس کو اتار کے آ رہا ہوں۔ اس نے مجھے پھر روکا کہ بائک روکو۔ میں نے بائک روکا، کہتا کہاں جا رہے ہو تم؟ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ پیچھے ایک عورت بیٹھی ہے، اس کا پاؤں زخمی ہے تو میں اس کو چھوڑنے جا رہا ہوں، کہہ رہی ہے میرا پاس گھر ہے۔ اس نے کہا تمہارے بائک پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ اس وقت بھی میرے شولڈر کے اوپر بالکل اس کا ہاتھ تھا، مجھے ویٹ بھی فیل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ کوئی بھی نہیں، دیکھو پیچھے عورت بیٹھی ہے۔ اس نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے، تمہارا بائک خالی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، بائک کھڑا ہوا تھا، میرے بائک پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ مجھے اس کے بیٹھنے کا احساس، اس کا ہاتھ فیل ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، مجھے نہیں پتا مجھے ایک دم سے کیا ہوا، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو ادھر پاس ہی ایک کلینک تھا واٹر سپلائی کے باہر، وہاں پر میں تھا۔ پتہ نہیں میرا دوست مجھے وہاں پر کیسے لے کر گیا، میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سٹریس میں ہے بہت زیادہ، اس وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس کو گھر لے جاؤ۔ میرا دوست مجھے گھر چھوڑنے آیا، میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے یہ کہا کہ جب تم آ رہے تھے دور سے میں نے تمہیں دیکھا، تمہارے بائک پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے وہ جگہ بھی بتائی کہ وہ فلاں وہ نشانی ہے، پہلے مجھے تھپڑ لگا، پھر کسی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا، اور باقاعدہ مجھے ایک عورت نے بلایا جس کا وہ کہہ رہی تھی میرا پاؤں زخمی ہے۔ پھر وہ کون تھی جو میرے بائک پر تھی ہی نہیں اور مجھے فیل ہو رہی تھی۔ گھر والوں کو بھی پتہ چلا، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ امی نے آیت الکرسی وغیرہ دم کر کے مجھے پانی پلایا اور یہ کہا کہ تم مولوی صاحب کے پاس بھی جانا دم کروانے کے لیے۔ مغرب کا ٹائم ہوا تو میں نے سوچا میں مولوی صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ جیسے میں اپنے گھر سے باہر نکلا، مسجد جو تھی ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک گلی تھی، وہاں پر تھی۔ ہم لوگ بھی ادھر واٹر سپلائی والی سائڈ پر ہی رہتے تھے۔ تو جب میں مسجد میں جانے لگا تو میں ایک گھر کے پاس سے گزرا، وہ گھر پہلے وہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے، پھر وہ اس گھر کو وہ لوگ کنسٹرکشن کے لیے انہوں نے خالی کروایا، اس کو کچھ توڑ پھوڑ سی ہوئی تھی اس گھر کی، 1-2 دیواریں گری ہوئی تھیں، یعنی بھی پورا ملبہ نہیں گرایا تھا۔ میں وہاں سے جیسے ہی گزرنے لگا، وہ بالکل کونے پہ وہ گھر تھا، اس گھر میں سے مجھے رونے کی آواز آئی۔ جب میں نے باقاعدہ کسی کے رونے کی آواز سنی تو میں اس طرف دیکھنے لگ گیا کہ یہاں پر کون رو رہا ہے۔
میں نے دیکھا اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. میں اس سے دور تھا، میں اس گھر کے اندر تو گیا ہی نہیں. وہ مجھے کونے پر بیٹھی اندر کی طرف نظر آئی. میں نے پوچھا کون ہے یہاں پر، کیوں رو رہے ہو؟ ابھی مغرب کی اذان شروع ہوئی تھی. جیسے ہی میں اس کے قریب جانے لگا اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا. وہ وہی عورت تھی، اس کا بہت بھیانک چہرہ تھا، وہی لباس تھا اور وہ رو رہی تھی. جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا میں چیخیں مارتا ہوا واپس گھر کی طرف بھاگا. مجھے محلے کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے. میں نے گھر جا کر بتایا. میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا. میں نے بھی سے کہا مجھے وہ پھر وہی نظر آئی ہے، وہ باہر اس ٹوٹے ہوئے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. امی بھی بہت پریشان ہو گئی. وہ چادر لے کر باہر گئی باقاعدہ دیکھنے کے لیے، وہاں پر کچھ نہیں تھا. ہمارے ایک دو محلے دار جو نماز پڑھنے جا رہے تھے انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا ہوا ہے. امی نے بتایا کہ یہ ڈر گیا، اسے بھی یہاں پر کچھ نظر آیا ہے. میرے ابو آئے تو وہ مجھے لے کر مولوی صاحب کے پاس گئے. مولوی صاحب نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس تالاب پر جس جگہ پر یہ بیٹھا تھا وہاں پر چڑیل کا بسیرا ہے، وہ اس کے پیچھے لگ گئی ہے. اس کے اوپر جیسے عاشق ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر اس کا سایہ سا ہو گیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو حفاظت کے لیے تعویذ لینا پڑے گا. تعویذ دیا انہوں نے ایک، اور یہ کہا کہ 7 دن تک اپنی حفاظت کرو، مغرب کے بعد باہر نہیں نکلنا، کیونکہ 7 دن وہ مخلوق لگاتی ہے چکر اس آدمی کے ارد گرد اس کے گھر میں کہ اس کو کسی طرح سے وہ دوبارہ سے اپنا نشانہ بنا سکے. 7 دن پھر میں نے بالکل میں گھر سے باہر نہیں نکلا. میرے دوست کو بھی اس بات کا پتہ چلا، وہ بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ میں تمہیں وہاں پر نہ ہی بلاتا، لیکن اس میں اس کا قصور نہیں تھا. میں وہاں پر خود ہی جا کر بیٹھ گیا تھا. بہت میں بیمار رہا، بہت سخت مجھے بخار ہو جاتا تھا. باقاعدہ سوئے ہوئے میرے جسم کو جھٹکے لگتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ میرے اوپر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. امی کہتی ہے ان 7 دنوں میں ہمارے چھت کے اوپر عجیب و غریب پرندے نظر آتے تھے، ڈراؤنی آوازیں آتی تھیں. پھر 7 دن کے بعد اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہو گیا. پھر صدقہ دیا ہم لوگوں نے، تو اس کے بعد مجھے کبھی ایسا ویسا کچھ محسوس نہیں ہوا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سہیل آپ کا. لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر میں دہشت زدہ ناول آن ایئر کر رہی ہوں جس کے رائٹر ہے اے حمید. بہت ہارر ناول ہے، ضرور وزٹ کریے گا، آپ کو پسند آئے گا. نوشین وائس آفیشیل 99 پر میں ولاگ پوسٹ کر رہی ہوں. انشاءاللہ آج بھی ولاگ آئے گا، اس کو بھی وزٹ کریے گا. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.